बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई पीटीआई की लीडरशिप की, जिसमें अलीमा खानम, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी शामिल थे। और ये अहम शख्सियत हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर। 30 मिनट की ये मुलाकात थी। हमने ज़राए से चेक किया, जानने की कोशिश की कि मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं। अलीमा खान ने क्या कहा, बैरिस्टर गोहर ने क्या कहा, इसके अलावा सलमान अकरम राजा उनकी जानिब से क्या कहा गया, और जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने किस बात पे हैरत का इजहार किया, ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब ने आखिरकार एक हैरान कुन कदम जो है वो उठा लिया है, और वो हैरान कुन कदम ये है कि खतूत लिखे गए हैं। उन पे भी बात करेंगे कि खतूत में लिखा क्या गया है। बड़ी गैर मामूली तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उस पर पीटीआई की जानिब से बहुत तनकीद भी होती रही है कि हमारे केसेस नहीं लगाए जा रहे। खासतौर पर जो मुलाकातें ना कराने पर तौहीन अदालत के जो केसेस थे वो नहीं लग रहे थे। तो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, पीटीआई के वकला नियाजुल्लाह नियाजी, अलीमा खानम, नौरीन खानम, उज़मा खानम, वो भी आती रही हैं। तो एक लंबी बड़ी जो तादाद तकरीबन रोजाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची होती थी कि हमारे केस लगाए, हमारे केस लगाए, हमारे केस लगाए। तो वो जो है वो जो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई थी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में भी परसों वो पेश हुए थे। कल के लिए उन्होंने केस लगाया था जस्टिस इनाम अमीर मिनाज के पास। उन्होंने कहा ये लार्जर बेंच का मामला है। आज फिर ये पहुंचे हुए थे। आज आखिरकार फिर पहले तो वो सेक्रेटरी चीफ जस्टिस से मिलते रहे, वहां रिक्वेस्टें करते रहे और वो उनको बिठाते थे, लेकिन आखिरकार जो चीफ जस्टिस है कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर, उनसे मुलाकात हो गई। और ये मुलाकात का दौरानिया था 30 मिनट। इस मुलाकात में क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं। एक तो जो पीटीआई के ये केसेस, जो मुलाकातों के तौहीन अदालत के केसेस फिक्स नहीं हो रहे थे, उमर अयूब, शिबली फराज, अलीमा खानम, इसके अलावा सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, हामिद रजा, इसके अलावा जो तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इनके जो लोग हैं, इन तमाम ने तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। और जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल है उन्होंने भी दरखास्त दायर कर रखी है। अच्छा, इसमें जो दरखास्तें दायर की गई हैं, सबसे पहले तो चीफ साहब को यह बताया गया कि पूरा एक प्रोसीजर जो अलीमा खान है, उन्होंने बताया कि उनके साथ होता क्या है। वो फैमिली है इमरान खान साहब की। जब जब अडयाला जेल के बाहर जाते हैं तो दूर उनको जो ट्रक लगा के रोक लिया जाता है, बंदूकों वाले पुलिस वाले होते हैं वहां पे, वो रोक लेते हैं और उसके बाद वो उनको आगे नहीं जाने देते, और उनकी फैमिली की मुलाकात जो है वो नहीं हो रही। इसकी पूरी तफसील बताई गई कि ये केस क्या था, कब ऑर्डर हुआ, और जब वो जाते हैं तो उस कागज के टुकड़े को वो समझते कुछ नहीं है जो पुलिस वाले हैं। तो ये अदालत जो चीफ जस्टिस हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस, उनको बताया अलीमा खान ने बड़ी तफसील के साथ। और मुलाकात के बाद जो बैरिस्टर गोहर है, सलमान अकरम राजा है, वो बड़े पुरएतमाद है। वो इस मुलाकात को बड़ा इत्मीनान बख्श करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई हमारी, जो चीफ साहब के साथ जो है वो हुई, वो सारा कुछ बताया गया जो वो बाहर बात कर रहे थे और बाहर जो है वो चीजें कर रहे थे। इसके अलावा सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस तरह सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनको एज ए सेक्रेटरी जनरल वो कोऑर्डिनेटर है इमरान खान साहब की मुलाकातों की। वो लिस्ट भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, आगे से रिस्पांस नहीं आता, पहुंचते हैं, दूर रोक लिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता, मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये सारी तफसीलात भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सामने रखी, जो सलमान अकरम राजा है। तो इस पे जो खबर ये है कि जब उनको बताया गया कि उनके साथ ये तरीकाकार, ये सलूक किया जाता है कि दूर रोक लिया जाता है, बंदूकों वाले लोग हैं, वो कोर्ट ऑर्डर को कुछ समझते ही नहीं है, तो सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं इस पर
ایکشن لوں گا. یہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے یہ بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکشن لوں گا. اور دوسری ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی, بحث ہوئی تھی ود ان پی ٹی آئی اور آؤٹ آف پی ٹی آئی بھی, میڈیا میں بھی سارے لوگ بات کر رہے تھے. سلمان اکرم راجہ نے انڈر ٹیکنگ دی کہ جب وہ ملاقات کر کے آئیں گے جیل کے بعد تو بات نہیں کریں گے. آج ایک نیا دعویٰ سامنے آیا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس کو جب یہ بات کی کہ آپ کے آرڈر کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کوئی زبان بندی نہیں کی. یہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا میں نے کوئی زبان بندی نہیں کی, میں نے تو صرف گیٹ کے باہر بات نہ کرنے کا کہا تھا, اور تو اس پہ کوئی قدغن, کوئی بندش بات کرنے پہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک دوسری کلیئرٹی جو وہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس نے یہ کلیئرٹی کے ساتھ جو کیا کہ کوئی بندش نہیں ہے بات کرنے, صرف گیٹ کے بعد باہر بات کرنے پر جو وہ بندش ہے. اس پر جو بیرسٹر گور ہے وہ بھی کہتے ہیں, علیمہ خان جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری چیزیں بتائیں ان کو, اور ہم نے ان کو کہا کہ ججز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ججز پر ہمیں پتہ ہے بڑا پریشر ہوتا ہے عمران خان صاحب کے. یہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کہا کہ ججز پر بڑا پریشر ہوتا ہے, تو ہم نے عمران خان صاحب کے ٹرائلز بھی ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اب جو منگل آ رہا ہے, آج جب ہم بات کر رہے ہیں یہ فرائیڈے ہے, کل سیٹرڈے ہوگا, سنڈے, منڈے اور ٹیوزڈے, منگل کے دن جو ملاقات ہوگی وہ چیف صاحب نے کہا ہے کہ فیملی عمران خان سے ملے گی, وہ ملاقات جیل حکام کرائیں گے. اب علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروا دی ہے کہ ملاقات ہوگی, لیکن وہ اب کیا میسج کریں گے, کس طرح کریں گے, یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح ملاقات کے حوالے سے ساری چیز جو ہے وہ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ 3 رکنی بینچ کا یہ آرڈر تھا, اور اس آرڈر کو ایک کاغذ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ پولیس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح علیمہ خان کہتی ہیں کہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اگر ایگزیکٹو جو ہے وہ کورٹ کے آرڈرز پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ڈر ختم ہو جائے گا, تو انصاف کی جو توقع لگائے ہم بیٹھے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی, تو ہمارے پاس تو کوئی اور جگہ نہیں ہے اس طرح بات کرنے کے حوالے سے. اور یہ بات ساری انہوں نے تفصیل کے ساتھ کی. بیرسٹر گور نے کہا اور علیمہ خان نے بھی کہ جو سارا معاملہ اس کو ڈیجیٹلائز کریں. کیسے ڈیجیٹلائز کریں؟ انہوں نے کہا جی کل ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ آنیاں جانیاں ہماری لگی رہی ہیں کہ جسٹس انعام امین منہاج صاحب نے آرڈر کیا تھا, اس میں کوئی نام کی غلطی ہو گئی, پھر وہ آرڈر واپس ہوا, 5-6 گھنٹے لگ گئے, پھر جو ہے وہ ایک نوٹ تیار ہونا تھا, پھر نام کی غلطی ہو گئی, تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا. تو وہاں پر بیرسٹر گور نے کہا شاید ایبٹ آباد بینچ یا کسی جگہ پہ پشاور ہائی کورٹ کا انہوں نے حوالہ دیا, تو وہاں پر کوئی ڈیجیٹلائز سسٹم ہے, اب پتہ نہیں کون سا سسٹم ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی چیف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات کی کہ ڈیجیٹلائز سسٹم موجود ہے. تو اس کے بعد ہماری ملاقات ختم ہوئی اور ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ منگل کے دن اب ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے, ان کی فیملی کی, اور وہ ملاقات ارینج کروائیں گے یا اس میں کوئی ہرڈل نہ ہو وہ چیف صاحب جو ہے وہ اس کو یقینی بنوائیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک خط جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو دیا گیا ہے, اور ایک خط کی کاپی قائم مقام چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہے یحییٰ افریدی صاحب, ان کے نام جو ہے لکھا گیا ہے. یہ 10 صفحات پر مشتمل خط ہے. آج اس کی ایک کاپی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ایک کاپی سپریم کورٹ میں جب وہ دی علیمہ خان گئی تھی, سلمان اکرم راجہ یہاں پہ بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. اس خط میں آئین اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے, اور اس خط کا عنوان آئین کی حالت اور پاکستان میں قانون کا نفاذ ہے. اس خط میں عمران خان نے اپنے اوپر 200 سے زائد کیسز کا حوالہ دیا ہے. عمران خان نے اپنی اور بشرا بی بی کو قید میں رکھنا سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا ہے. شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, عمر چیمہ, محمود الرشید, اجاز چودھری, ان کا ذکر بھی خط میں کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے. عمران خان نے 4 ماہ میں 2 بار اپنے بیٹوں سے کال پر بات کی. عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. عمران خان کو اخبار نہیں دیا جاتا. کئی دن عمران خان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا جاتا ہے. جیل
ٹرائل کی سماعت نہ ہونے کے باعث عمران خان اپنے اہل خانہ اور وکلا سے گزشتہ 2 ماہ سے نہیں مل سکے۔ لسٹ کے مطابق عمران خان کو وکلا سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ خط میں 8 فروری انتخابات، 26 نومبر ریلی اور 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ آئینی بینچ کو فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ کرنے کا اختیار جو دیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اس عمران خان صاحب کے ایک لمبے چوڑے خط کے ذریعے جو اجاگر کیا گیا ہے، اور جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر، ان کے نوٹس میں بھی یہ معاملہ لایا گیا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی ان کے نوٹس میں بھی لایا گیا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت جو قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کے نام لکھ کر جو ہے وہ ڈیلیور کروایا گیا ہے یہ خط، اور ان کو یہ خط جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے۔ دونوں چیف جسٹسز ہیں ان کو موصول ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پہ فردر کچھ ہوگا، کوئی صورتحال بنے گی، عمل درآمد ہوگا، یا یہ بھی ان خطوط کی طرح ہی ایک جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب خط لکھتے رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے کوئی خاص ہم نے چیز نہیں دیکھی۔ جو جسٹس یحییٰ افریدی، انہوں نے جب خط آخری لکھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آئینی بینچ کو وہ خط بھیج دیا ہے، لیکن اس خط کا بنا کچھ نہیں، وہ خط جو کا توں ہی کہیں گم سم ہو گیا۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، اور دوسرا کیا منگل کو ملاقات ہو پائے گی؟ یہ 2 معاملات ہیں۔ اب اس پہ جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔